آزمائش کے اوپر میں کچھ بتانا چاہ رہی ہوں۔ آزمائش کیا ہوتی ہے اور آزمائش آ جائے تو کرنا کیا ہے؟ پریشان ہونا ہے، رونا ہے، چلانا ہے، یا اس سے نکلنے کی کوشش کرنا ہے؟ جب زندگی میں اللہ نے زندگی دی ہے تو آزمائش آئے گی، اور قرآن میں تو اللہ نے فرما دیا کہ میں آپ کو آزماؤں گا، جال سے، مال سے، ہر طریقے سے، اولاد سے، پریشانی سے، بیماری سے۔ تو اللہ نے جب فرما دیا ہے تو آپ اس بات کو سمجھ لیے کہ آزمائش آئے گی۔ تو جب آزمائش آئے گی تو کیا کرنا ہے؟ تو میں پہلا بتاؤں گی، جب بھی آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، کوئی راستہ نہیں دکھ رہا، کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو اب بے بسی لگ رہی ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ آپ جب اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے باتیں کریں، اے اللہ پریشانی تو نے دی ہے تو آپ مجھے اس پریشانی سے نکالیے، سب تیرے ہی پاس سب چیز کی طاقت ہے، قدرت ہے، دیا تو نے تو ہی نکالے گا، میں بہت کمزور ہوں۔ تو اللہ سے درگزر کیجیے، اللہ سے بولیے کہ اللہ مجھے نکالیے اس سے۔ ہر مومن مسلمان کو آزمائش آتی ہے، دنیا قید خانہ ہے میرے بھائی بہنوں۔ اگر آپ دل نیک ہیں، سچے ہیں، تو آپ پہ آزمائش آئے گی، کیونکہ اللہ اسی کو آزماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو پھر آزمائش دیتا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ آپ سچے ہیں، سچا ایمان ہے آپ کا؟ دوسری چیز ہے کہ آپ جو سجدے نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، نہیں پڑھ رہے تو، اور پڑھ رہے ہیں تو اپنے سجدوں کو بڑا کر دیجئے، کیونکہ سجدوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے سب سے زیادہ قریب انسان جو ہے قریب ہوتا ہے سجدوں میں۔ مومن مسلمان جو نیک مسلمان ہوتے ہیں نا، سجدے میں اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو آپ سجدوں کو لمبا کیجئے اور اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ کہ مجھے اس آزمائش میں تو نے ڈالا ہے تو ہی نکالے گا، تو بہتر کرنے والا، بہتر جاننے والا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد، کچھ مطلب ہوتا ہے، ایسے بے وجہ آزمائشیں، تکلیفیں نہیں آتی ہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ تہجد میں اٹھ کے اللہ سے آپ دعا کریے۔ تہجد کا ٹائم ایسا ٹائم ہے جس ٹائم آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سننے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پہ آ کے اللہ بولتا ہے کوئی ہے مانگنے والا، مطلب اللہ کہتا ہے کہ مانگنے والا کوئی ہے، مجھ سے مانگو۔ تو آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بہت ہی پریشانیوں سے گزر رہی ہے، آپ کے حل نہیں نکل رہا ہے نا، تو آپ تہجد میں ضرور اٹھیں، تہجد میں اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ دینے والا۔ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ کے خزانے میں، صرف مانگنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اللہ اس کا دوسرا بدلہ ضرور دے گا، ہر چیز کا بدلہ اللہ دے گا۔ آپ یہ مت سوچیں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے، سب اللہ کی مصلحت ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے غیب کی بات، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ چوتھی چیز ہے کہ آپ صبر کیجئے۔ اللہ کو صبر کرنے والے بہت ہی پسند ہے۔ اللہ ہر اس انسان کو پسند کرتا ہے جو صبر کرتا ہے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ پریشانی آ گئی ہے تو صبر سے کام لیجئے، انشاءاللہ جس نے پریشانی دی ہے وہ اس سے نکالے گا۔ بے شک پریشانی کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، آسانی ضرور آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، مطلب بے شک پریشانیوں کے بعد آسانی ہے۔ آزمائش تو آتی ہے تو چاروں طرف سے آ جاتی ہے، مگر یہی سب چیزیں ہمیں یہی کرنا ہے، اور اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھنا ہے، کہ یہی سوچتے رہنا ہے کہ اللہ نے مجھے بہتر سمجھا ہے، اس لیے اللہ نے مجھ کو آزمائش کے قابل سمجھا۔ اللہ سب کو نہیں آزماتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے نا، صرف وہ اس کو آزماتا ہے۔ اس لیے آپ خوش ہو جائیے کہ اللہ نے آپ کا مقام الگ رکھا ہے، اللہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ آزمائشیں کیا کرتا ہے نا اللہ، اگر ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں نا تو یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، تکلیفیں، یہ سب اللہ دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ میرا بندہ آئے نا میرے پاس تو صاف آئے، بالکل سدھ آئے، مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ اس کے ذمے نہ ہو، وہ اس کو چاہتا ہے معاف کرنا، اس لیے اللہ اس کو آزمائش دے دیتا ہے۔
صبر سے کام لیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار پڑھیں۔ استغفار میں بھی بہت طاقت ہے۔ کہتے ہیں کہ آج جب گھر میں آفت، مصیبت، پریشانی آ جائے نا تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس سے تو کیا دو چیزیں ہوتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے ہماری پریشانیوں کو بھی دور کر دیتا ہے، کیونکہ دن بھر ہم بار بار اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، معاف کر دو، معاف کر دو۔ بے شک انسان ہے تو ہم سے غلطی ہوتی ہے، تو معافی بھی تو ہمیں ہی مانگنی پڑے گی نا، تو اس لیے معافی مانگیے اللہ سے، استغفار پڑھیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ ایک دعا پڑھیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ایک پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر پریشانی بہت آ رہی ہے، کوئی بیمار ہو رہے ہیں، زیادہ صحت کے مسئلہ ہے، کوئی بھی تنگی ہے، کاروبار میں تنگی ہے، تو آپ کیا کریں، صدقہ کیجیے۔ صدقہ مطلب غریب آدمیوں کی مدد کیجیے، لوگوں کی دعائیں لیجیے۔ صدقہ سے بھی مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ بکرے کا بھی قربانی دے سکتے ہیں، جان کی قربانی دے سکتے ہیں، بکرے کا ہو گیا، جو آپ کے صحیح لگے وہ۔ تو صدقہ کرنے سے بھی آپ کے گھر میں جو پریشانی، تکلیفیں ہیں وہ جاتی رہیں گی۔ تو آپ جب بھی آزمائش آئے نا تو اس کو سمجھ لیجئے کہ آپ کا ٹائم آ گیا ہے، آپ کا ایگزام کا ٹائم آ گیا، اللہ تعالیٰ اب آپ کی طرف آ چکا ہے، آپ کا نمبر لگ گیا ہے۔ مطلب نمبر لگنا مطلب کہ اب آپ کا ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹ میں آپ کو جیتنا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، سجدے لمبے کرنے ہیں، تہجد میں اٹھ کے اللہ سے مانگنا ہے۔ میرا اللہ بہت بڑا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ ضرور آپ کی دعا سنے گا۔ پریشانی وہ دیتا ہے تو آسانی بھی وہ دینے والا ہے، بس مایوس نہیں ہونا ہے۔